آخری صلاح یا آخری نماز، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں دا لاسٹ پریئر. لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. یہ تصویر جو ابھی بھی ہمیں نام نہیں پتا اس شخص کا جو نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر کے اوپر 26 کے روز دوپہر عصر مغرب کے درمیان کا وقت. اور میں تصویر اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے ویڈیو باہر موجود ہے، لیکن میں اس ویڈیو کو شیئر اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ویسے ہی بہت صدمے ہو چکے ہیں. اور آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، میرے ایکس ہینڈل کے اوپر ہی موجود ہے، اور جگہوں پہ بھی آپ کو یہ ویڈیو مل سکتی ہے. مگر مقصد یہ ہے آج کی کہانی کا کہ جو آخری نماز ہے اس کے اوپر میں بات کروں. تو یہ تصویر ہم نے دیکھی، یہ ویڈیو ہم نے دیکھی. یہ تصویر اے ایف پی کے فوٹوگرافر ہیں، انہوں نے لی اور اسے پوسٹ کیا. اور اس کے اندر دو لوگ نظر آ رہے ہیں. ایک بندہ جو کنٹینر یعنی تین کنٹینر اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسری جانب ایک انسان بظاہر طور پہ شیلڈ پولیس کی اور فل رائٹ گیئر میں اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا، ویڈیو کے اندر تین لوگ رینجرز، یہ جو پیراملٹری اور کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، اکوپمنٹ پہنی ہوئی ہے، وہ تھے، اور ایک بندہ اس کے اوپر تھا. اور یہ اس وقت ہے کہ جب فائرنگ شروع ہو گئی تھی، ہونے والی تھی لوگوں کے اوپر، یعنی اندھیرے سے مغرب کا وقت تھا. تو اس وقت سے یہ تشدد ہونا شروع ہوا، اور ہوائی فائرنگ ہوئی، سنائپر فائرنگ ہوئی، ٹارگٹ کیا گیا، لائٹیں بند کی گئیں. مگر اس سے پہلے، ان سب واقعات ہونے سے پہلے، یہ ایک نماز، آخری نماز یہ بندہ ادا کر رہا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی آخری نماز ہوگی یا آخری صلاح ہوگی. لیکن پھر بھی وہ سجدے میں گیا، اور پھر نماز کے بعد وہ دعائیں پڑھ رہا تھا. اور پھر یہ تین درندے آتے ہیں، لاٹھی مارتے ہیں، دھکا دیتے ہیں. وہ اپنی جان کے لیے کنٹینر کو پکڑے رکھتا ہے، اور پھر وہ گرتا ہے. اور اطلاعات اب اس کے بعد آئیں کہ وہ جیسے ہی گرا بندہ، اس کا سر ٹوٹا اور وہ شہید ہو گیا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وقت چلے جائیں دنیا سے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قسمت میں کتنی زندگی، کتنے لمحے لکھے ہوئے ہیں. مگر ہمارا یقین ہے کہ ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے، اور ہر انسان یا ہر وہ چیز جو زندہ ہے اس پہ موت ضرور آئے گی. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر انسان کو، اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے. اب اس مقام تک اس آدمی نے جو کچھ کیا، اور یہ کس طرح اس کنٹینر پہ پہنچا، وہ کیا سرکمسٹانسز تھے، وہ کیا وجوہات تھیں جو اس آدمی کو یہاں تک لے کے آئیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. مگر یہ آدمی اور اس آدمی کی کہانی پاکستان کی کہانی ہے کہ یقین اور ایمان نہیں کیا، جد و جہد چلتی رہی، اور پھر آخر میں جب موت سامنے آئی تو وہ سجدہ کر کے آئی. اور پھر جو ہوا اس کا انشاءاللہ اس آدمی کو بلند درجے ملیں، اور یہ جنت میں سب سے بلند درجات میں ہو ایک طرف. دوسری جانب جو اس آدمی کے قاتل ہیں، وہ لوگ جو ملوث تھے اس ایکٹ کے اندر، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ احکامات دیے تھے، ان کی آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی سجدہ کرتے ہوئے جائیں گے؟ کیا ان کے سجدے اب اتنی بربریت اور اتنے تشدد کے بعد، اتنے قتلوں کے بعد مانے جائیں گے؟ کیا اتنی مختصر سی زندگی، کوئی آگے جاتا ہے کوئی پیچھے جاتا ہے، کیا معنی بھی رکھتی ہے جب آپ اتنا تشدد کریں
اور لوگوں کو اس طریقے سے آپ للکاریں، یہ آپ کا ایمان ہے؟ بہت افسوسناک بات، مگر ایک بات میرے ذہن میں ضرور آئی، میں جب امیج دیکھتا ہوں بار بار، اور آخری نماز کی میں بات کرتا ہوں، دا لاسٹ پریئر کی، تو 2019 کی بات ہے، مارچ 2019 کی، اور میں تھا مارچ 2019 میں استنبول میں تھا، اور 15 مارچ کو ایک وائٹ سپریمسسٹ، اس کا نام تھا برینٹن ٹیرنٹ. برینٹن ٹیرنٹ جو تھا وہ ایک وائٹ سپریمسٹ تھا، اور نیوزی لینڈ کے اندر آسٹریلیا سے آیا تھا، اور اس نے آتے ہی 2 مسجدوں میں پلاننگ کی، اور پھر وہاں پہ وہ گیا اور مسجد النور اور لنڈ وڈ مسجد میں جا کے اس نے قتل کیے جمعے کی نماز کے وقت، جب لوگ سجدے میں تھے، اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے. اس نے 50 نمازیوں کو، جمعے کی نماز جو پڑھنے گئے تھے، ان کو شہید کر دیا. اور ایک افغان نے انہیں روکا. ان کی کہانی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈاکیومنٹری میں نے کی، میں 2 ڈاکیومنٹریز کی اس کے اوپر، دا لاسٹ پریئر کے اوپر. اور جب میں نے وہ تصویر دیکھی اس آدمی کی، اس شہید کی، گرتے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد، تو میرا دماغ گیا نیوزی لینڈ کی طرف 2019 میں، اور ان لوگوں کی طرف جو جمعے کی نماز پڑھ کے شہید ہوئے، ان پہ کیا گزری ہوگی، کس طریقے سے باپ اور بیٹے مارے گئے. پاکستانی اس میں تھے، فلسطینی اس میں تھے، صومالی اس میں تھے، ایک صومالی بچہ تھا اس کے اندر جو اپنے والد کے ساتھ گیا ہوا تھا، 3 یا 4 سال اس کی عمر ہوگی. ایک والد تھا جو ینگ آدمی تھا، انڈین گجرات سے اس کی فیملی، جو مودی کے 2002 کے اندر رائٹس ہوئے تھے، اینٹی مسلم رائٹس، اس سے بھاگ کے آیا تھا وہ اور اس کی بیوی، اور وہ وہاں پہ رہ رہے تھے، اور وہ 14 سال سے کوشش کر رہے تھے بچہ پیدا کرنے کی، نہیں ہوا. پھر جیسے خدا کا کوئی کرشمہ ہو، بچی پیدا ہوئی. میرے خیال سے مائسا اس کا نام تھا، مگر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاکیومنٹری کے اندر. اور وہ بچی پیدا ہوئی، مگر وہ تھوڑی کمزور تھی، تو اس کو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ رکھا، آئی سی یو کے اندر. اور جس دن اس بچی کو وینٹیلیٹر سے ہٹا کے، وہ یعنی وہ آئی سی یو کا جو کمرے ہوتے ہیں اسے ہٹا کے وہ گھر لے کے جانا تھا، وہ جمعے کا دن تھا، تو وہ بندہ نماز پڑھنے گیا، اور وہ اس کی آخری نماز تھی، وہ نماز پڑھ کے واپس نہیں آیا. یہ کہانی میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اس کے کیا مقصد ہیں، کیا وجہ ہے کہانی بتانے کی. ہمارے جانے کا وقت مقرر ہے، اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن ہم کس طریقے سے جاتے ہیں، کیا اعمال کر کے جاتے ہیں، اور کیا پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ ڈیفائن کرتا ہے ہمیں. یہ تو بندہ چلا گیا، اس نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اب خدا کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں سب چیزیں. تو یہ مختصر سی ایک کہانی تھی، اور میں نے سوچا کہ یہ تصویر دیکھ کے آپ کو اس کہانی، ایک اور آخری نمازیں ان لوگوں کی جو شہید ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دل تھوڑا بھاری بھاری ہے پچھلے کچھ دنوں سے، تو اس لیے شاید کوشش ہے جاری. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.